اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا الفداء رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند ترین صلوات پڑھیں۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، آپ کی سماعتوں کی نظر قرآن مجید کی ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس کے اندر خداوند متعال اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ اے رسول، رسالت کا مہم دیجیے۔ اگر آپ نے اس کام کو انجام نہ دیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی ایک چھوٹا سا کام بھی انجام نہیں دیا، اور خداوند متعال آپ کو حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس آیات مجیدہ کا شان نزول خود حجۃ الوداع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے آخری حج کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، رسول کو معلوم ہو گیا کہ یہ رسول کی زندگی کا آخری حج ہے، تو رسول نے تمام اصحاب، تمام الحاج، جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ تھے، جس سلطنت اسلامی میں موجود تھے، ان تمام کو پیغام پہنچایا کہ یہ میرا ہو سکتا ہے کہ آخری حج ہو، تو اس حج میں آپ نے حتماً شرکت کرنی ہے۔ تمام ممالک، تمام سلطنتوں کے کہ جو اسلام کے قلعے کے اندر آ چکی تھی، اسلام کی قلمروں میں آ چکی تھی، اسلام کا حصہ بن چکی تھی، ہر ایک جگہ سے جوک در جوک مسلمان رسول کے اس فرمان پہ لبیک کہتے ہوئے حج کی سعادت کے لیے مکہ میں آ گئے۔ رسول پاک نے اس حج کے دوران 4 خطبے دیے، اور آخری خطبہ جو رسول پاک نے دیا وہ غدیر خم کے مقام پہ تھا۔ وہ خطبہ اس طرح تھا کہ رسول نے حج ادا کر لیا، حج ادا کرنے کے بعد غدیر خم کے مقام پر، یہ مقام وہ مقام ہے جہاں سے تمام ممالک کو یا تمام سلطنت اسلامیہ کو رستے جاتے تھے۔ اگر کسی نے حجاز جانا تھا تو اس کا رستہ یہاں سے الگ ہوتا تھا، اگر کسی نے عراق آنا تھا اس کا رستہ اسی غدیر خم کے مقام پہ الگ ہوتا تھا، اگر کسی نے ایران جانا تھا تو یہی مقام تھا کہ جہاں رستے جدا ہوتے تھے۔ رسول نے اعلان کیا، تمام حاجی، اب یہ اعلان اس وقت کیا کہ جب تمام حج کے وہ مراسم ادا ہو چکے، حاجی خوشی خوشی اپنے گھروں کو جا رہے تھے، کچھ آگے چلے گئے اور کچھ پیچھے رہ گئے۔ جب رسول یہاں پہ پہنچے غدیر خم کے مقام پر، تو رسول نے اعلان کیا
کہ جو آگے ہیں وہ پیچھے آئیں، جو پیچھے ہیں وہ ہمارے ساتھ ملیں۔ رسول نے ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف امت کی رہنمائی کرنی ہے، بہت ہی اہم نقطے کی طرف رسول نے رہنمائی کرنی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک نتیجے کی طرف دعوت دوں گا کہ ہم نے نہ تو رسول سے آگے جانا ہے اور نہ رسول سے پیچھے ہٹنا ہے۔ جہاں رسول ہمیں کہیں وہاں پہ جانا ہے، اور جس جگہ سے رسول ہمیں روک دیں ہم نے اس سے رک جانا ہے۔ رسول نے کیا کیا؟ رسول نے 3 دن تک، گرمی کی شدت کا آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی ہے نواب شاہ میں؟ یہ نواب شاہ میں گرمی کم ہے، چونکہ عرب کا جو علاقہ ہے وہ سنگلاخ پہاڑوں پہ مشتمل ہے، اور سنگلاخ پہاڑوں پہ جو مشتمل علاقہ ہوتا ہے وہاں پہ گرمی بھی شدت کے ساتھ پڑتی ہے۔ رسول نے 3 دن تک سخت گرمی میں حاجیوں کو، میں یوں کہوں گا کہ برینڈ نیو حاجی تھے، یعنی حج کرنے کے بعد روایت کے جملے ہیں اگر انسان حج پہ جائے، حج کر لے تو حج کرنے کے بعد اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تازہ پیدا ہوا ہے، یعنی بالکل فریش حاجی، ڈبہ پیک حاجی، میں آج کی اصطلاح میں ڈبہ پیک حاجی 3 دن تک اس گرمی میں روکے رکھا۔ غدیر میں اتنی گرمی تھی کہ اس گرمی کی شدت آج بھی آپ کو محسوس ہوگی، اس گرمی کی شدت صلوات پڑھنا۔ آج بھی بعض افراد کے سینوں میں غدیر کی گرمی موجود ہے، اتنی گرمی تھی کہ شدت آج بھی موجود ہے۔ رسول نے 3 دن کے بعد جب سارے جل رہے تھے مزید جلانے کا انتظام کیا۔ 3 دن کے بعد صحابہ کو حکم دیا کہ منبر بنایا جائے، اونٹوں کے پلانوں سے منبر بنا، اور رسول پاک نے ایک طویل ترین خطبہ دیا، اور خطبے کا بہت ہی مہم نقطہ اس مقام پہ آ کے رسول نے تمام حاجیوں سے یہ عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ رسول نے فرمایا آیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ آیا، میں دوبارہ دہرا دوں، آیا میں ان تمام حاجیوں کی جانوں پر تم سے زیادہ تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا قالو بلا، ہاں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں پہ ہم سے زیادہ تصرف رکھتے ہیں۔ تصرف کا سے مراد یہ کہ میری اجازت کے بغیر رسول کو اجازت ہے کہ میری تقدیر لکھ سکیں، کہ میں نے کتنے سانس لینے ہیں، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کس طرف جانا ہے۔ میری اجازت کے بغیر رسول کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ میری جان کے اندر، میرے بدن کے اندر تصرف کر سکے۔ رسول نے جب یہ عہد لیا تو اس وقت فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں پھر اس کا علی مولا ہے۔ میں مزید ترجمہ کر دوں اس کا، رسول نے جو عہد لیا تھا اس عہد کے مطابق رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ میں حق تصرف رکھتا ہوں تو میرے جانے کے بعد تمہاری جانوں پر اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب بھی تصرف رکھتے ہیں۔ بس علی ابن ابی طالب کا حق تصرف ہماری زندگیوں میں ہے، علی ابن ابی طالب کا حق تصرف ہماری پوری زندگی میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی وہ امام ہے کہ جو عدل کرتا ہے، علی وہ امام ہے کہ جس کا ذکر عبادت ہے، علی وہ امام ہے کہ جس کو دیکھنا عبادت ہے۔ ذکر علی عبادہ، النظر وجہ علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت،
جس طرح قرآن کو دیکھنا عبادت ہے اس طرح علی کو دیکھنا عبادت ہے، جس طرح قرآن کو پڑھنا عبادت ہے۔ اگر علی کا نام کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہو، انسان علی کا نام اپنے لبوں پہ لائے تو وہ بھی عبادت شمار ہوگی۔ اگر قرآن کے الفاظ کو لکھا جائے، خدا ثواب دیتا ہے، خدا عبادت شمار